ہمارے نبی کا انقلاب دنیا کے ہر ملک میں، اور جہاں پہ اسلامی ملک 60 کے قریب، ان کی ہر گلی میں آپ کو نظر آتا ہے یہ انقلاب ہوتا ہے۔ اب آئیں اس امت کے ایک اور سب سے بڑے انسان کا فتویٰ سن لیں۔ میں کتنے سالوں سے جماعت عمریہ علماء کو بلا رہا ہوں کہ آ جاؤ تم ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو۔ میں اپنا نام، میرا نام حسن اللہ یاری ہے، میں چینج کر دوں گا، اس کا نام رکھ دوں گا غلام یزید، غلام عمر، غلام عائشہ، تم جو چاہو میرا نام چینج کرو، تم صرف ان کا اسلام ثابت کرو، ٹھیک ہے نا؟ یا اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت کے دلائل کا تم ابطال کرو، ہم دلیل پیش کریں گے، آپ ابطال کریں قرآن سے سنت سے۔ اگر آپ نے باطل کیا تو جو شرط تم پہ ہے تو میں پاکستان آ جاؤں گا، مجھے وہاں پہ طالبان کے حوالے کر دو، مجھے پھانسی دے دو، ٹھیک ہے نا؟ مجھے قتل کر دو بری طرح سے، تم مرد بنو، ٹھیک ہے نا عزیزوں؟ اس کے باوجود یہ نہیں آتے۔ پیسے کا اعلان کیا کئی دفعہ ہم نے کہ ہم آپ کو $10,000 دیں گے، مناظرہ کرو، 50,000 دیں گے، $1,00,000 دیں گے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ پہ تفصیلی یہ خطبہ آیا ہے، ویسے تو 8-9 جگہ پہ آیا ہے، کہ جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا ابو بکر مسجد میں آئے اور پھر ایڈجسنٹ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے سے کفن ہٹایا، ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، کیونکہ باہر حضرت عمر نے یہ کلیم کیا تھا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ وہ یہ سمجھتے تھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ 40 دن کے لیے گئے تھے، نبی علیہ السلام بھی واپس آ جائیں گے، ابھی رومنز اور پرشینز کی جو امپائرز ہیں وہ گرنی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حضور کی زندگی کے بعد ہوگا، جبھی تو کنفرم ہوگا کہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے پیچھے اللہ ہے۔ اگر حضور یہ خود کر کے جاتے تو جو لوگ خلفائے راشدین کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قبضہ کیا ہے رسول اللہ کی مسند پہ، ان جھوٹوں کا پول کیسے کھلتا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے غالب کیا اس دین کو خلفائے راشدین کے ذریعے، تاکہ یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ خلفائے راشدین کے پیچھے اللہ ہے۔ جو نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی سپورٹ ہے اس خلافت کے پیچھے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 انہوں نے کوٹ کی کہ جو پیغمبروں کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زمین پر خلافت دے گا۔ تو یہ اللہ نے یہ بھی اسٹیبلش کیا، اور دوسرا یہ بھی اسٹیبلش کیا کہ رسول اللہ کوئی واریر نہیں تھے، کوئی جنگجو نہیں تھے، وہ پیغمبر تھے، اگرچہ آپ ایک آرمی چیف بھی تھے، لیکن اگلے جو واریر آتے تھے ان کی زندگی میں انقلاب آتے تھے، اور ان کے جانے کے بعد سارا معاملہ تتر بتر ہو جاتا تھا۔ اور ہمارے پیغمبر وہ ہیں کہ جن کے جانے کے بعد وہ غلبہ اللہ نے دیا اور ایسا انقلاب جاری کیا، آج بھی پوری دنیا کے اندر انقلاب موجود ہے۔ آج چنگیز خان کا کوئی فالوور دنیا میں موجود نہیں ہے جن کی اتنی بڑی امپائر تھی، اور گریٹ برٹن جو اس سے بھی بڑی امپائر تھی انسانی تاریخ کی، جس میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا، آسٹریلیا سے لے کر افریقہ تک، بلکہ امریکہ بھی، آج وہ پنجاب سے بھی چھوٹا ہے، لیکن یہ اللہ نے اسٹیبلش کرنا تھا۔